جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ ہر ہندوستانی مسلمان جو یہاں پر رہتا ہے یا باہر رہتا ہے وہ دل میں عقیدت خواجہ اعظم کی ضرور رکھتا ہے، سوائے اس کے جس کے دل میں کینسر ہو، بد عقیدگی کا یا اولیاء دشمنی کا۔ میرے عزیزو، کیوں نہ ہم غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، اس لیے کہ وقت کے بڑے بڑے اولیاء نے ان کے دربار میں یوں کہا ہے، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور اولیاء کاملین نے بھی یہ کہا ہے کہ تیرے در سے یہ کرامت بارہا دیکھی، تیرے در سے یہ کرامت بارہا دیکھی، غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز، غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز۔ جو آئے وہاں پر وہ خود غریبوں کو نوازنے والے ہو گئے۔ تیری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، میں غریب بڑا اور تو بڑا غریب نواز۔ عزیزان گرامی وقار، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب آپ سنتے ہوں گے۔ ہم تو ویسے انہیں عطائے رسول سے یاد کرتے ہیں، نائب رسول سے یاد کرتے ہیں، خواجہ خواجگان کہا جاتا ہے، سلطان الاولیاء کہا جاتا ہے، شیخ المشائخ کہا جاتا ہے، لیکن ساتھ میں آپ ہند الولی کا ایک لقب سنتے ہیں، ہند الولی۔ ہند الولی جو ایک لقب ہے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر اس کا میں ترجمہ کر کے آپ کو بتاؤں تو آپ کو حقیقت کا معنی معلوم ہو جائے گا۔ ہند الولی عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہندوستان کے بادشاہ کو کہا جا رہا ہوگا ہند الولی، جبکہ عربی میں اس کا ٹرانسلیٹ جب کیا جائے، مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب ہے، ہند الولی کا مطلب ہوتا ہے ولی کا ہندوستان۔ یہ نہیں ہے ہندوستان کا ولی، ہندوستان کا بادشاہ نہیں، ہند الولی کا مطلب ہوتا ہے ولی کا ہندوستان، یہ ہندوستان ہی ولی کا ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پورے ہند کو منسوب کیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، سرکار معین الدین حسن چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص طور پر مسلمانان ہند پر ایک بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے، اور آپ آئے نہیں بلکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے گئے۔ آپ کا اپنا وطن، آپ کا اپنا علاقہ سنجر جہاں پر آپ رہے، اور اس کے بعد پھر علم دین حاصل کرنے کی غرض سے جب نکلے، نیشاپور، سمرقند، بخارا، بغداد، یہ تمام علاقے ہوتے ہوئے جب آپ مکہ مکرمہ پہنچے اور پھر مدینہ رسول میں حاضر ہوئے، تو روایات یہ بتاتی ہیں کہ ایک دن بارگاہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضری کے لیے جا رہے تھے، تو جو جالیوں کے اندر خدام خدمت کرتے ہیں ان میں سے کوئی آ کر کے پکارا، کہا روضہ رسول سے آواز آتی ہے کہ معین الدین کو بلاؤ۔ اے حاضرین، اے زائرین، تم میں سے کوئی معین الدین ہے تو آگے آ جائے، تم میں سے کوئی معین الدین ہے تو آگے آ جائے۔ کئی لوگ اس وقت معین الدین کے طور پر آگے آئے، تو خدام نے کہا ایک ہی کو پکارا گیا ہے۔ وہ خدام پھر اندر گئے، کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے سے ہم نے یہ آواز سنی، وہ معین الدین جو چشت سے آیا ہوا ہے اسے بلایا جائے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ رسول پر حاضر ہوئے۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ آپ نے بالمشافہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی، اور کیوں نہ کریں، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ آل میں سے ہیں، یعنی حسینی اور حسنی سید ہیں، ان کے باپ حسین اعظم کی اولاد میں سے اور ماں حسن مجتبیٰ کی اولاد میں سے ہیں۔ ماں کی طرف سے امام حسن نانا ہیں اور باپ کی طرف سے امام حسین دادا ہیں۔ دادا اور نانا دونوں ددیال اور ننیال سے جو آل رسول ہے، اسے اپنے رسول کی بارگاہ میں شرف زیارت کیوں نہ ملے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کے بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معین الدین، میں نے تجھے ہند کی ولایت سپرد کی ہے۔
हिंदुस्तान जाओ काम करो, नहीं, मैंने तुझे हिंद की विलायत सुपुर्द की है। विलायत का एक माना अल्लाह रब्बुल इज्जत की दोस्ती है, विलायत का एक माना, और एक है विलायत का माना हुकूमत, एक है माना हुकूमत। जैसे वाली हिंदुस्तान औरंगजेब आलमगीर कहा जाता है, यानी हिंदुस्तान का वाली, विलायत का जो रखने वाला है। विलायत एक माने में हुकूमत का है और एक माना अल्लाह रब्बुल इज्जत की दोस्ती का है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से जब ये ऐलान हुआ कि मोइनुद्दीन मैंने तुझे हिंद की विलायत अता की, तो बुजुर्गों ने फरमाया इसमें दोनों माने आ गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की विलायत भी और पूरे हिंदुस्तान की हुकूमत और विलायत भी आपको अता की गई। और जो रसूल पाक की जुबान से निकला वो विलायत चंद साल के लिए नहीं होती, इसीलिए हम देख रहे हैं 800 साल गुजर गए, अब भी वो विलायत बाकी है, आज भी वो विलायत बाकी है। मुझे बताओ, अजमेर मोहल्ला कशां चले जाते हैं और से गरीब नवाज के मौके पर, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी गरीब नवाज को देखा ही नहीं। कौन है हम में से देखा हुआ? ना करीब के बाप दादों ने देखा, फिर भी वो अकीदत और मोहब्बत कि वहां जान निछावर करने के लिए हाजिर हैं, रास्ते भर तकलीफें उठा करके भी अजमेर मोहल्ला पहुंचते हैं। जिस तरह से भी चाहे एक जम्मे गफीर और से गरीब नवाज में हाजिर होता है। मेरे अजीजों, यही विलायत हिंद है जो सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से गरीब नवाज को अता की गई, और वो है हुकूमत सरों पर नहीं बल्कि दिलों पर उनकी कायम है। मैं आपको बताऊं, सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामात, उनकी विलायत, बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी, लेकिन एक बात यह भी मैं बता दूं कि आप यहाँ हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए थे तो बड़े आसान और शाहाना अंदाज से नहीं आए। आपका इस्तकबाल या फिर आलीशान तरीके से आपको नहीं लाया गया, बल्कि ये तो कुफरिस्तान में आ रहे थे। आपको मैं बताता हूँ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बशारत के बाद सरकार गरीब नवाज ने पूछा कि ये अजमेर है कहाँ है। अजमेर का नाम लिया गया था तो उन्होंने पूछा ये अजमेर है कहाँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से आपको एक जन्नती अनार दिया गया था, और आप फरमाते उस अनार को आपने तनाउल फरमाया तो आपकी निगाहों में पूरे हिंद का नक्शा सामने उभर कर आया। यहाँ तक कि फरमाते मैंने अजमेर की पहाड़ियाँ और नदियाँ भी देख लिया। रास्ता तय करते हुए जब निकले आप, तो आप मदीने रसूल से फिर वापस बगदाद के रास्ते होते हुए मुल्तान पहुँचे। मुल्तान जो आज पाकिस्तान में, वहाँ के हालात बड़े ख़राब थे, मुल्हिद लोग थे, बहुत सारे लोग खुदा का ही इनकार करते। वहाँ सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ कुछ लोगों ने इस कदर सख्त मामला किया कि आपको जहर दिया गया, खाने में जहर मिलाकर। वहाँ का जो बड़ा मुल्हिद था उसने अपने 4 लोगों को, वो एक अमल होता है जिसको हिप्नोटिज्म कहा जाता है, अमल तनवीम, सुला करके जो ऑर्डर दिया जाए, ये अमल उस जमाने में बहुत मशहूर था। मुल्तान के मुल्हिदीन ने सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खाने में जहर दिया और पेश किया। आप उस खाने को सामने रखते हैं और जो 4 लोग आए थे जहर देने के लिए वो बैठे हुए रहे। हजरत सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक साफ वरक मंगवाया, एक पेपर मंगवाया और उसको करीब में रखा, और फिर आपने पढ़ करके उसमें दम फरमाया। खाने के अंदर जितना सुफूफ जहर का था वो सब उड़ करके उस वरक में आकर जमा हुआ। और फिर हजरत सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन मुल्हिदीन से कहा कि ये ले जाओ, ये जहर जिसने दिया था उसे वापस पहुंचा दो। अल्लाह तबारक व तआला मोइनुद्दीन का हाफिज व निगहबान है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, इस रास्ते में आपको तकलीफों के इस कदर बारिशें हुई, समझ लें आप कि मशक्क़तों के पहाड़ ढाए गए। इतना ही नहीं, 30 साल तक आपने क़याम फरमाया मुल्तान में, वहाँ तबलीग इस्लाम की खातिर। फिर वहाँ से लाहौर होते हुए दाता गंज अली हजवेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में क़याम फरमाया तकरीबन 8 महीने तक। फिर वहाँ से दिल्ली तशरीफ़ लाए। ये जो आपका सफ़र हो रहा था, ये सफ़र जब शुरू हुआ, हिंदुस्तान के हालात क्या थे मैं आपको बताऊं। हिंदुस्तान में ख़ास तौर पर अजमेर में राजा पृथ्वीराज का दौरा था। तकरीबन 52 राजे उसके अंदर में आते थे।
دیگر چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے سب اسے سجدے کرتے. ان کے ہاں سخت ترین فوج تھی جو ہر ایک کو شکست دے دیتی. راجہ پرتھوی راج نے شہاب الدین غوری کی 12,000 لشکر کو شکست دیا تھا. اسے بڑا غرور تھا, تکبر تھا. اور یہ زمانہ ہند میں ایسا تھا کہ یہاں کے حالات فارسی کی کتابوں میں لکھے گئے ہیں کہ اس زمانے میں ایسے حالات تھے کہ لوگ گوبر کی پوجا, پیشاب کی پوجا, شرمگاہوں کی پوجا, ان تمام چیزوں میں تو ملوث تھے. اور آج بھی تقریباً کچھ لوگ ان کاموں میں ملوث ہیں. اس وقت لوگوں کو بدعقیدہ کر کے ایسا بہکا کر کے رکھا گیا تھا کہ وہ صرف اور صرف چند لوگوں کے پیروکار تھے. یہاں تک کہ شودر اگر کسی برہمن کے سامنے سے گزر جاتا تو اسے آگ سے داغ دیا جاتا, کانوں میں گرم تیل ڈال دیا جاتا. ظلم و ستم بھی تھا یہاں پر. اب اس زمانے میں سرکار معین الدین غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہند تشریف لا رہے ہیں. میرے عزیزو, ہماری تبلیغ اور آج کے زمانے کی تبلیغ اور اصلاح ان کی بارگاہ کے ایک ذرے تک بھی نہیں پہنچ سکتی, اس لیے کہ ہم تو مسلمانوں کے بیچ میں جا رہے ہیں جہاں لوگ پہلے سے ہمارے استقبال کے لیے کھڑے ہیں, گئے اور ان کے درمیان تقریر کر کے آ گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ کون سا کمال ہے. سرکار غریب نواز جس وقت ہند تشریف لائے تھے وہاں تو پورے کے پورے آپ کے دشمن تھے اور کفرستان میں آئے تھے. لیکن ایک بات میں جو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پرتھوی راج کی جو ماں تھی اس کو راج ماتا کہتے تھے. راج ماتا وہ بڑی علم کہانت میں جیسے ایک جوتش تھی, علم نجوم کی ماہر. اس نے کافی سال پہلے ہی یہ ساری چیزیں اندازہ لگا لیا اور کہا کہ اجمیر میں ایک درویش آنے والا ہے جس کی وجہ سے ہماری سلطنت زیر و زبر ہو جائے گی. تو جب اس خاتون نے, اس عورت نے یہ بات کہی تو پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ اس درویش کے نہ آنے کے لیے کیا 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 گیا جانتے آپ؟ نہ آنے کے لیے اعلان ہوا تھا تارا گڑھ کی پہاڑیوں سے جو بڑے مندر ہیں, کہا گیا کہ جتنے آس پاس بڑے بڑے مندر ہیں وہاں کے سب مہنت اور بڑے بڑے جو پجاری ہیں وہ آ جائیں. اور آگ ہون کیا گیا. اتنی بڑی آگ لگائی گئی تھی کہ آسمان تک آگ پہنچ رہی تھی. سارے مندروں میں اس دن آواز گونجنے لگی. اس بنیاد پر ہون کیا گیا تھا کہ کوئی درویش نہ آنے پائے, کوئی یہاں پر نہ آنے پائے, جس کے متعلق راج ماتا نے اپنے علم کے مطابق دیکھ لی. پھر بھی ان کو بے قراری ہوئی. اس کے بعد پھر کیا کیا, بھوٹان کا ایک اور, بھوٹان جو آج بھی ایک چھوٹی سی کنٹری ہے, وہاں سے جادوگری بڑی مشہور تھی. ایک جادوگر کو جو بڑا مشہور تھا اسے لایا گیا اور اس راج ماتا نے کہا کہ میں نے اپنے علم کے مطابق ایک ایسی چیز دیکھی ہے کہ کوئی درویش آ رہا ہے ہند میں ہے, ہماری دھرتی پر, اور اس سے ہمیں خطرہ لاحق ہے. کیا تو وہ بتا سکتا ہے کہ وہ کہاں ہے, کیسا ہے, کون ہے؟ اس جادوگر نے اپنے منتر پڑھنے شروع کی اور اس کے بعد 4 مصور جو آرٹسٹ تھے ان کو قریب بلایا اور اس کے بعد ان کے سامنے پانی رکھ کر کے منتر ایسے پڑھے کہ اس پانی میں سرکار غریب نواز کی پوری تصویر آئے. یہ جادو اور کہانت کے ذریعے سے ان لوگوں نے یہاں تک کر لیا اور ان مصوروں نے اس کو دیکھ کر کے تصویر بھی نکال لی اور پھر پھیلا دیا کہ جو بھی اس طرح کے درویش کو دیکھے اس کو ہمیں بتا دے, اس کا آتا پتہ یہ کہاں رہتا ہے, کیا ہے. تو پھر آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ اجمیر سے جاسوس بھی نکلے ہر جگہ کے لیے. ایک بہت بڑا ان کا جاسوس تھا رام پرکاش, یہ گیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گیا ملتان میں جہاں سرکار غریب نواز موجود تھے. وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا, امامہ پہنا, داڑھی رکھا اور نمازوں میں شریک ہوتا رہا اور کافی دنوں تک تلاش جستجو کے بعد اسے پتہ چلا کہ اس شکل والے بزرگ یہی ہیں. وہاں خانقاہ میں حاضر ہوا سرکار غریب نواز کے, صبح شام آتا رہا. ایک دن وہ اکیلا پا کر کے حملہ کرنا چاہتا تھا. اس کے جبے کے اندر خنجر چھپا ہی رہتا تھا. وہ موقع کی تلاش میں ہوتا کہ میں یہ کام تمام کر دوں اور راجہ پرتھوی راج سے ڈھیروں سارا انعام حاصل کر لوں. تو رام پرکاش اس نیت سے کئی دن تک ملتان میں ٹھہرا رہا. لیکن جس دن اسے موقع ملا غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا, اس وقت رات ہو چکی تھی, آدھی رات. وہ سوچا کہ خیمے میں وہ اکیلے ہوں گے, کوئی نہیں. تو جیسے ہی داخل ہوا سرکار غریب نواز مصلی پر بیٹھے ہوئے بیدار تھے.
आते ही वो बड़ी दाढ़ी वाला, बड़े अमामे वाला कदम बूसी करते हुए आया। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुस्कुरा करके पूछा, राम प्रकाश क्या हाल है तुम्हारे? हैं राम प्रकाश क्या हाल है तुम्हारे? उसके हाथ पैर में कपकपी तारी हो गई और सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, तकरीबन 12 दिन हो गए तुम्हें यहाँ आए और अब तक तुमने मुलाकात नहीं की। और उसके बाद जुमलों पर जुमले सरकार गरीब नवाज के जब पढ़ते रहे, आखिर में आपने फरमाया, अच्छा चलो कपकपी छोड़ दो, जिस काम के लिए आए वो काम तो पूरा कर दो, जिस काम की गरज से तुम आए थे वो काम तो पूरा कर दो। जुब्बे से उसने अपना खंजर निकाला और कदमों पर रखा और कहा, मैंने बड़ी जिंदगी जादू कहानत ज्योतिषों के साथ गुजारी, मगर ये जमाल गरीब नवाज का आज तक मैंने कभी नहीं देखा, जिसका दिल भी हसीन हो और चेहरा भी हसीन हो। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कदमों पर गिरकर वो इस्लाम में दाखिल हुआ। उसके बाद आपने नाम जियाउर रहमान रखा। जियाउर रहमान और वही शख्स है जो अजमेर मोहल्ला तक लाने में सरकार गरीब नवाज का हम सफर और साथी रहा। ये मेरे मौला की हिकमतें हैं, हर दुश्मन के मुंह को मोड़ता है और अपने दीन की खिदमत पे लगाता है। इसीलिए इकबाल ने कहा था, हरम को मिल गए पासबां सनम खाने से। कभी रब तबारक व तआला अपने हरम पाक की हिफाजत उन लोगों से करता है जो हरम को ढाने की कोशिश करते हैं। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो ऐसा सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड बन करके पूरे सफर में रहा कि आप पर जान निछावर करता था, जो जासूसी के लिए आया। और इधर अजमेर से हुआ ये था कि पृथ्वीराज ने ऐलान किया था, जितनी चौकियां हैं सरहद पर सब पर ये तस्वीर दी जाए और सख्त नाकाबंदी की जाए कि कोई दुर्वेश आने ना पाए, इस शक्ल वाला कोई अंदर आने ना पाए। तो सब जगह चौकियां लगाई गई थी। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब लाहौर से निकलकर तशरीफ ला रहे थे, वो पंजाब का रास्ता था, अमृतसर का, भटिंडा, पटियाला, ये रास्ते से होते हुए आप सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान तशरीफ ला रहे थे। तो जियाउर रहमान ने पहले ही बताया कि सरकार हमारे दाखिले का कोई रास्ता पृथ्वीराज ने छोड़ा नहीं, हर जगह सख्त चौकियां हैं, कोई भी रास्ता अंदर दाखिल होने का नहीं है। और सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए जियाउर रहमान, अब तो कुफरिस्तान में नहीं, अब तो इस्लाम में है। अकीदा ये रख, रास्ते बादशाह नहीं बनाते, अल्लाह रब्बुल इज्जत बनाता है। आपने आयत करीमा पढ़ी और फरमाया, तुझे मालूम है कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो अल्लाह का हो गया, अल्लाह से डरा, अल्लाह उसके लिए ऐसी जगह से रास्ता खोलता है जहां उसका गुमान भी नहीं होता। इस आयत करीमा को पढ़ करके आपने कंकरियां उछाली और कहा, चलो बताओ हमें कौन सी चौकी बंद है और कौन सा नाका बंद है। सरकार गरीब नवाज के साथ उस वक्त चंद फकीरों की जमात थी, आप उनके साथ तशरीफ ले आए। जिस चौकी से गुजरते थे, जियाउर रहमान कहता है, मैं कांपता था, लोग यहाँ पर कत्ल के दर पे थे, लेकिन हुजूर सरकार गरीब नवाज वहां से गुजरते जा रहे हैं, न एक फौजी देखता है, न एक सिपाही पूछता है, कोई करीब आता नहीं है। सरकार गरीब नवाज उन चौकियों के दरमियान से ही अंदर हिंदुस्तान तशरीफ लाए। उसने पूछा जियाउर रहमान ने, ये शक्ल भी वो आपकी पढ़ चुके, देख चुके, उसके बावजूद आपको रोकते क्यों नहीं है? सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, देखता गरीब नवाज के जमाल को वो है जिसे अल्लाह दिखाना चाहे। अल्लाह जिसे दिखाना चाहे वो मोइनुद्दीन को देखे, और अल्लाह जिसकी आंखों को बंद कर दे उसे कोई मोइनुद्दीन नजर नहीं आता। हिंदुस्तान तशरीफ लाए। मुझे ये बातें करने में इसलिए मजा आता है मेरे अजीजों, लोग हजार रुकावटें डालें, इस्लाम किसी ऐसे दरख्त का नाम नहीं है जो मुरझा जाए। ये वो अजीम ताकतवर दरख्त है जो मजबूत जमीन के सीने को फाड़ करके भी ऊपर निकल आता है। या उस कुव्वत वाले पानी का नाम है जिस पानी का रास्ता कोई पत्थर और चट्टान भी नहीं रोक सकती। इस्लाम तेरी नब्ज में, बल्कि शायर ने जो कहा, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए और दिल्ली आए। दिल्ली पहुंचते ही कोहराम मच गया, सब जगह हलचल हो गई कि वो दुर्वेश आ गया जिसकी लोगों को तलाश थी, लेकिन हिम्मत किसी की नहीं हुई। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब तशरीफ लाए
تو جو غرबा اور मसाकीन थे वो सब टूटे हुए आ जाते थे, इसलिए कि जुमलों में भला की तासीर थी। आप जिसके लिए दुआ फरमाते उसी दिन वो सरसब्ज और शादाब हो जाता, सैराब हो जाता। दिल्ली में एक बहुत बड़ी खबर फैली, सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुअस्सिर दुआएं, आपके कमालात, आपके करामात, भीड़ लगती गई, चौकियां देखती रह गई और बहुत सारे सिपाही पकड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन हो नहीं सका। यहां तक कि मेरे अजीजों, अब हालात ऐसे भी आए कि सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अब हमें अजमेर का सफर करना है। पृथ्वीराज को खबर दे दी गई कि वो दिल्ली पहुंच गया है और अजमेर भी आने वाला है। कहा कैसे आया? कहा उन्हीं चौकियों के बीच में से आया, वहीं से आया, कोई नहीं देख पाया। तो जितनी उस रास्ते पर चौकियां थी, जितने फौजी थे, सबका उसने कत्ल करवाया, सबको मार डाला, कत्ल करवाया। और अजमेर की धरती के आसपास और सख्त पहरे लगाए। उसकी मां ने बुलाया और कहा मैं इल्मे कहानत में देख चुकी, अब इस दुर्वेश का रास्ता रोकना बेकार है, छोड़ दे और इसके साथ जोर जबरदस्ती ना कर, वरना जिल्लत और रुसवाई होगी और बड़ी बुरी मौत मारे जाएंगे। मां ने कहा बेटे को, जो पृथ्वीराज की मां थी, समझाया, लेकिन वो गुस्से में लाल पीला था। उसने कहा मैं ताकत इस्तेमाल अगर से नहीं करूंगा, लेकिन वो दुर्वेश जो बातिनी ताकत लेकर के आया, उसी तरह की ताकत मैं भी उसके लिए इस्तेमाल करूंगा। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देखते देखते अजमेर मोहल्ला भी पहुंच गए, अजमेर भी आए। ये बात मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं मेरे अजीजों कि घूमते फिरते भटकते कोई इस तरह से नहीं पहुंच गया, बल्कि गरीब नवाज के आने की इत्तला हिंद के कुफ्र को खबर थी और यहाँ कोहराम मचा हुआ था, ऑलरेडी पहरे लगे हुए थे, रोकने के लिए सारे इंतजामात थे। उन तमाम तर दरवाजों को फलांते हुए शहंशाह हिंद अजमेर की धरती पर तशरीफ लाया है। और उसके बाद सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आने के बाद जो आपके ऊपर सख्तियां हुई, वो एक दो नहीं, बहुत सारी हैं। आपको आते ही लोगों ने घेरना शुरू किया, लेकिन कई लोग, यहां तक कि तारीख में बताया, दिल्ली से अजमेर जाने तक रास्ते में, दिल्ली से अजमेर जाने तक रास्ते में 7,000 लोग इस्लाम में आ चुके थे। वो जिस रास्ते से गुजर जाएं, शमा इस्लाम को रोशन करते चले जाएं, वो खुशबू फैलाते हुए चले जाएं। जब आप अजमेर मोहल्ला में आए तो आप जहां बैठे वहां से उठाया गया, ये कह करके कि राजा के ऊंट बैठते हैं यहाँ पर, उठ जाओ। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये फरमाया कि ठीक है, तुम्हारे बादशाह के राजा के ऊंट ही बैठे रहे हैं, हम उठ जाते हैं। वो ऊंटों को बिठाया गया, उसके बाद वो ऊंट उठते ही नहीं थे। दिन गुजर गया, रात गुजर गई, उठते नहीं थे। मार मार करके खींचा गया, उठते नहीं थे। इसलिए कि गरीब नवाज की जुबान से निकला था कि ऊंट ही बैठे रहे। गुफ्त है खुदा बुअत, फारसी में कहा गया अल्लाह के वली का जो कौल होता है वो दर हकीकत रब्बे जुल जलाल का कलमा होता है, अल्लाह ताला की तरफ से होता है। तो उसके बाद फिर आपकी बारगाह में आकर लोगों ने माफी तलाफी की, लोगों को खबर हो गई कि इस दुर्वेश की ताकत मामूली नहीं है, और ऊंटों को आपने उठने का हुक्म दिया तो दोबारा उठाए गए। पृथ्वीराज ने कहा कि मैं ताकत का इस्तेमाल नहीं करूंगा, जो ये अपनी बातिनी कुव्वत का इस्तेमाल करता वही मैं करता हूं। तो वहां पर मौजूद जो सबसे बड़ा जादूगर था उनका, अजय पाल जोगी, उसे बुलाया गया। बड़े इनामात, इकरामात, सारी चीजों का ऐलान, और उसके साथ एक बड़ी फौज आई। अब ये जो मुकाबला हुआ, जादू का और एक अल्लाह के वली का। वली की करामत होती है, सहर और शौबदाबाजी नहीं होती। अजय पाल जोगी ने आग फेंकना शुरू किया, लेकिन उनमें से आग की एक चिंगारी भी गरीब नवाज के जुब्बे को नहीं जला सकी, इसलिए कि वो झूठी आग थी। जादू की नजरबंदी हो सकती है। पत्थर फेंकने की कोशिश किया, आपने हिसार फरमा लिया था, अपने इर्द गिर्द घेरा बनाया, आप और आपके मुरीदीन थे। एक पत्थर भी उस दायरे के अंदर दाखिल नहीं होता। अल्लाह जिसकी मदद फरमा है मेरे अजीजों, उसने अपनी ताकत और कुव्वत से हवा में उड़ने का अमल दिखाया। हवा में उड़ने का अमल, सरकार गरीब नवाज की लकड़ी की जो खड़ाऊं थी, चप्पल नालें, आपने उसे हुक्म दिया और खड़ाऊं ऊपर उड़ी और उसके सर को मारते हुए नीचे ले आई। अभी आखिरी बात थी,
اس نے ہر طرح کے حربے اپنا کر دیکھ لیے. اس کے بعد اسے پتہ چل گیا جادو کا مقابلہ جب جادو سے ہوتا ہے تو ایک سے بڑھ کر ایک جادو دکھائے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں جادو کا مقابلہ جادو سے نہیں اللہ کے ولی سے ہے. اور کرامتیں ہیں جادو کو تو تہس نہس کر دیتی ہیں. اجے پال جوگی تھک ہار کر کے کہا میں ہند کا سب سے بڑا جادوگر ہونے کا فخر رکھتا تھا، مگر تمہارے جیسی طاقت میں نے آج تک نہیں دیکھی، اور سب کے سامنے تمہاری چپلوں نے مجھے نیچے اتارا ہے. تو پھر اگر غریب نواز کا ہاتھ پڑے تو پتہ نہیں کہاں تک چلے جائے، پیر پڑے تو پتہ نہیں تحت الثری میں پہنچ جائے. اس نے اسی وقت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں شرف اسلام سے وابستہ ہوا اور بیعت بھی کیا. آپ نے اس کا نام عبداللہ بھی رکھا. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل میں جو آئے اور وہ سب دائرہ اسلام میں داخل ہوتے رہے. ان تمام واقعہ سے مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، عطائے رسول کا لقب بالکل پرفیکٹ ہے سرکار غریب نواز کی شان کے لیے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل میں سے بھی ہیں، اولاد میں سے بھی ہیں، اور عالم ہونے کے اعتبار سے نائب رسول بھی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جس طرح دشمن آتے مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، لیکن اخلاق رسول دیکھ کر وہ متاثر ہو جاتے، اسلام میں آتے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی یہ عطا غریب نواز کو بھی عطا کی تھی، جو بھی دشمن آتا تھا وہ آپ کا مرید بھی ہو جاتا. یہاں تک کہ عورتیں بھی آئیں بہکانے کے لیے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، کئی کئی دن تک آتی رہی. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی اسلام میں داخل کیا. سب وہاں کے انا ساگر کا پانی بند کیا گیا، راستے روکے گئے. یہ ساری تکلیفیں جو میں نے عرض کیا اسلام کی شوکت کو روکنے کے لیے، اسلام کی بڑھتی ہوئی توانائی اور قوت کو روکنے کے لیے. اے مسلمانوں، اگر آج آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی دوسرا پرتھوی راج ہماری مسجدوں کو روکتا ہے یا ہمارے مساجد اور منابر اور معابد کے لیے روڑے اٹکاتا ہے تو ڈرنے کی بات نہیں. جو غریب نواز کی قوم ہند میں آباد ہے انشاءاللہ العزیز، جیسے اجمیر معلیٰ میں میرے مولا نے مدد فرمائی تھی، ہند کے غریب نواز کی مریدین کی آج بھی مولا ویسی مدد نازل فرمائے گا. شرط یہ ہے کہ یہ ہندی مسلمان سرکار غریب نواز کے مشن پر تو آ جائیں. آپ اپنے مشن پر آ جائیں. آپ اپنی توانائی اور قوت یہاں پر دنیا حاصل کرنے کے لیے، عیاشی کے لیے نہ لگاؤ. اے جوانوں، اے نوجوانوں، تمہیں تو ایک کوئی حسن والی پری دکھا دی جائے ایمان خراب ہو جائے، لوگ دولت دکھا دیں تو تم اپنا سارا منصب چھوڑ کر ادھر چلے جاؤ. ایک بات یاد رکھ لینا کہ آپ سرکار غریب نواز کے عاشق ہو اور ان کے سچے پیروکار ہو تو تمہیں ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھنا ہوگا کہ دنیا مجھے حسن دکھائے گی، جمال دکھائے گی یا مال و دولت دکھائے گی، لیکن میرا عقیدہ یہ ہے جو جان مانگو تو جان دے دو، جو مال مانگو تو مال دے دو، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دو. اس عقیدے کے ساتھ اگر جیتا رہا مسلمان تو میں سمجھتا ہوں تمہیں کیا تمہاری جوتیوں کو بھی خریدنے کی کسی کے اندر طاقت نہیں ہوگی، کوئی نہیں خرید سکے گا. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم آج عقیدت مندانہ طریقے سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. آج چھٹی شریف ہے، عرس غریب نواز ہے. اجمیر معلیٰ میں ایک سما وضع ہوگا، نورانی برکھا برس رہی ہوگی، آپ کی تربت انور پر اللہ کی ہزاروں رحمتیں نازل ہو رہی ہوں گی، اس لیے کہ وہ سلطان الاولیاء ہیں. اور جب آپ کا عرس مبارک ہوتا ہے، اولیاء کاملین نے یہ لکھا ہے ہند کے سارے اولیاء کرام سرکار غریب نواز کے دربار پر حاضری دیتے ہیں اور وہاں موجود ہوتے ہیں. وہ کیسا سما ہوگا جب سرکار غریب نواز دولہے کی شکل میں مظہری پر آرام فرما ہو اور آپ کے کسی جانب بختیار کاکی ہوں، کہیں نظام الدین اولیاء ہوں، صابر کلیری ہوں، فرید الدین گنج شکر ہوں، اور اولیاء کاملین کی ایک بڑی جماعت آپ کے پاس موجود ہو. اگرچہ ہم اجمیر نہیں پہنچ سکے لیکن ہمارے دل آج بھی اجمیر معلیٰ میں ہیں، ہماری روحیں تربت غریب نواز کے بوسے لینے کے لیے بے قرار ہے. عزیزان گرامی وقار، وہ سرکار غریب نواز ہے جن کا نام لوگ کم جانتے ہیں. نام آپ کا معلوم ہے؟ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حسن ہے. حسن نام سے بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن جو القاب ہیں آپ کے یا تو معین الدین سے جانتے ہیں یا تو غریب نواز سے جانتے ہیں. یہی دو چیزوں کی ہمیں ضرورت بھی ہے. معین الدین کا مطلب ہوتا ہے دین کی مدد کرنے والا اور غریب نواز کا مطلب ہوتا ہے غریبوں کو نوازنے والا. ہمیں یہی دو چیزیں تو چاہیے ہی، ہمارے دین کی وہ مدد کرے اور ہماری غریبی میں وہ غریب نوازی کرے.
یہی دو چیزیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان انہیں انہی دو القاب سے مشہور رکھا ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ یہ جو آپ کو لقب دیا گیا ہے اس کی ایک وجہ میں بتا دوں۔ یہ دمشق کے یا بغداد کے کسی مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی بھی، خواجہ اوحد الدین کرمانی اور کئی اولیاء جو غریب نواز کے ہم اثر ہیں، ان کے زمانے کے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت سبوں نے اپنی اپنی ایک کرامت کا اظہار کیا۔ سرکار خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ جو تم اپنے اپنے منازل طے کیے ہو بتاؤ، کہاں کہاں تک اپنے مقامات پر پہنچے ہو۔ ایک بزرگ نے اپنے مصلے کے نیچے سے ہاتھ ڈال کر سونے کے سکے نکالے اور پیش کیا کہ میں جب کبھی اپنے مصلے کے نیچے ہاتھ ڈالوں اللہ تعالیٰ مجھے سونے اور جواہرات عطا فرماتا ہے۔ اس میں خواجہ اوحد الدین کرمانی تھے، وہ اپنا جو عصا رکھتے تھے، عصے کو انہوں نے یوں مارا تو پورا عصا جواہرات کا یعنی چاندی کا بن گیا، اور اس پر قسم قسم کے جواہرات تھے۔ اور ایک بزرگ نے مصلے کو کہا کہ اوپر اٹھ جا، تو بغیر کسی سہارے کے وہ ہوا میں موجود تھا۔ اسی اثنا میں سرکار غریب نواز خاموش بیٹھے تھے۔ خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا معین الدین تم بھی اپنی کچھ چیزیں بتاؤ۔ تو بڑے اصرار کے بعد آپ نے اپنے جبے میں ہاتھ ڈالا اور گرم گرم دو روٹیاں نکال کر رکھ دی، پکی ہوئی دو روٹیاں تھی۔ تو دوسرے اولیاء کاملین نے اپنے بڑے بڑے جو کرامات دکھائے، کسی نے سونے، جواہرات، چاندی اور بہت ساری چیزیں، اس میں روٹیوں کی کیا قیمت؟ تو سب وہاں رکھے ہوئے تھے، سونے، جواہرات، چاندیاں، اس میں دو روٹیاں بھی رکھی ہوئی تھی۔ خواجہ عثمان ہارونی دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ اسی اثنا میں ان درویشوں کے درمیان ایک فقیر آیا اور کہا اے اللہ والوں کی مجلس، اے اللہ والوں، تمہارے گھر سے اور تمہارے دربار سے کوئی منگتا مایوس نہیں جاتا، بڑا بھوکا ہوں، بہت دیر کا بھوکا ہوں، مجھے تم لوگ کچھ کھلا دو۔ اس فقیر کو بلایا، خواجہ عثمان ہارونی نے اس سے وہ سونے کے سکے سب دے دیے، کہا لے کھا لے۔ اس نے کہا مجھے بھوک لگی ہے، بھوک لگی ہے، چاندی دے دیا، اس کو کھا لے پیٹ بھر جائے گا۔ اس نے کہا نہیں، وہ جو آپ کے سامنے دو روٹیاں رکھی ہیں وہ مجھے چاہیے۔ خواجہ عثمان ہارونی نے وہ روٹیاں اٹھائی اور دی، اور سارے اولیاء جو بیٹھے تھے ان سے کہا تم سبوں نے اپنی اپنی کرامات دکھائی اپنی جگہ پر، لیکن میرا معین الدین وہ دکھایا جو غریبوں کی ضرورت ہے، جو امت مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غریب نواز اس دن سے کہا جانے لگا، بلکہ اور بھی دیگر وجہ تسمیہ کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ آج ہم سب کی عقیدت اجمیر معلیٰ سے وابستہ ہے۔ اے مسلمانوں، آخری میں آپ سب کو یہ نصیحت کرنا چاہوں گا، اب ہندوستان کا ماحول خراب کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، کچھ لوگ زہر اگل رہے ہیں، کچھ سادھو سنت پنڈت جنہوں نے سرکار غریب نواز کی شان میں گستاخیاں کی، میں ان کی سخت ترین مذمت کرتا ہوں اور انتظار کرتا ہوں چند دنوں کے بعد تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو پرتھوی راج کا ہوا تھا، یا تو پھر انتظار کرو کہ کوئی کھڑا ہوا ہے جو تمہارے سروں پر بھی پڑے۔ اللہ رب العزت یا تو انہیں ہدایت دے یا تو پھر ہلاک فرمائے۔ جو غریب نواز کی شان میں ہرزہ سرائی کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے سچ فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس کو اپنے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ جس کی ہمت ہے وہ اللہ سے جنگ کرے۔ جنہوں نے چھیڑا ہے غریب نواز کو وہ در حقیقت اللہ سے جنگ کو چھیڑ چکے ہیں۔ انتظار کرنا میرے عزیزوں، بڑی بری موت وہ مارے جائیں گے، لیکن میں اپنے معاشرے میں بھی یہ کہوں گا کوئی بد عقیدہ آ کر کے شان غریب نواز میں گستاخیاں کرتا ہے تو فوراً اپنی مجلسوں سے اسے پاک کر دو، یا اپنی مجلسیں اس سے پاک کرو اور اٹھ جاؤ، اس لیے کہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ قیامت کے دن تمہاری پکڑ ہو سکتی ہے۔ اولیاء کی دشمنی اور گستاخی میں کبھی نہ جینا، بلکہ ان کے قدموں سے وابستہ رہ کر ان کی غلامی میں ہی جیتے رہنا۔ اس لیے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پر ایک بار دلی میں آپ اپنی خانقاہ میں ایک عورت آئی اور حاملہ تھی، سیدھے الزام لگایا، بادشاہ التمش تھا اس زمانے میں، شمس الدین التمش، اس کے پاس آ کر کہتی عورت کہ مجھے پاک کر دیجئے، میرا نکاح کرا دیجئے۔ کہا کس سے نکاح کرائیں؟ کہا قطب الدین بختیار کاکی سے، انہوں نے میرے ساتھ زنا کیا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ میرے عزیزوں، اتنی بڑی تہمت، پیٹ میں بچہ ہے اور آ کر عورت کہتی ہے قطب الدین بختیار کاکی کا بچہ، یہ اس کے بچے کا باپ ہے، نکاح کرا دیجئے۔
تو بادشاہ سختے میں رہ گیا، حیرت میں رہ گیا۔ قطب الدین بختیار کاکی سے پوچھا گیا، آپ پسینہ پسینہ ہو گئے، آپ اسی اسنا میں آنکھ بند کر کے اپنے پیر و مرشد کی طرف لو لگاتے ہیں جو اجمیر معلیٰ میں تھے۔ سرکار غریب نواز کی طرف لو لگایا اور کہا، اے غریب نواز، تمہارے غلام کی عزت پر آج بات آ گئی ہے۔ آپ نے آنکھ کھولا، دربار عدالت میں بادشاہ بھی ہے، عورت بھی ہے، آپ بھی ہیں۔ آنکھ کھولتے ہی دیکھا سرکار غریب نواز عدالت میں موجود ہے، وہاں موجود تھے۔ لوگوں نے آپ کی دست بوسی کی، قدم بوسی کی، اور بادشاہ کھڑا ہو گیا۔ کہا، سلطان الاولیاء آپ کیسے تشریف لائے؟ کہا، مجھے میرے بچے نے یاد کیا، میرے مرید نے یاد کیا، اس لیے میں آ گیا۔ بتا قطب الدین تیرے ساتھ کیا ہوا؟ کہا، یہ عورت مجھ پر الزام لگاتی ہے۔ سرکار غریب نواز نے اس خاتون کو قریب کیا، کوئی سوال جواب نہیں، بلکہ بادشاہ التمس سے کہا، میں تجھے گواہی دلاتا ہوں، اس عورت کے اندر، پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس کا باپ کون ہے؟ غریب نواز نے دور سے مخاطب کر کے کہا، عورت نہیں، نہ ہی کوئی دوسرا، اے پیٹ میں موجود بچے، تو بول تیرا باپ کون ہے؟ پیٹ کے اندر سے آواز گونجنے لگی، عدالت میں سارے لوگوں نے سنا، وہ بچہ پکار رہا تھا، میری ماں فاحشہ ہے، میری ماں زانیہ ہے، فلاں سے اس نے بدکاری کی ہے۔ قطب صاحب نے کبھی آج تک اس کے اوپر نظر تک نہیں دوڑائی۔ وہ عورت شرابور ہو گئی پسینے میں، پھر رو کر کہنے لگی، چند لوگوں نے پیسے دے کر کے مجھے الزام لگانے کے لیے بھیجا تھا۔ بادشاہ نے سخت سرزنش کی۔ میں اس واقعے کو اس لیے عرض کر رہا ہوں، قطب صاحب جو خود ولی کامل ہیں، قطب الدین بختیار کاکی ایک ولی کامل کا نام ہے، لیکن جب ان کی عزت پر بھی بات آ گئی، انہوں نے دربار غریب نواز میں لو لگایا اور پھر مدد بھی آئی۔ اسی لیے اے مسلمانوں، آج میں یہ کہوں گا، اگر ہماری عزت پر بات آ جائے، اگر ہمارے اوپر کبھی معاملات آ جائیں، ایک بار بند آنکھوں سے اجمیر کی طرف لو لگاؤ اور کہو، اے غریب نواز، میں کسی مودی کی سرزمین پر نہیں رہتا، میں غریب نواز کی سلطنت میں رہتا ہوں۔ اے بادشاہ آپ ہیں میرے، سرکار آپ ہیں میرے، اگر میری عزت پر بات آ گئی ہے تو میری مدد آپ کے ذریعے سے ہوگی، انشاءاللہ العزیز مدد پہنچے گی۔ اسی لیے کہ بزرگوں نے فرمایا ہے، بگر دابے بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ را تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین۔ کہ جوان کہلانے کے لائق وہی ہوتا ہے جو اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، وہی جوان ہے۔ شباب صرف اور صرف بے حیائی کا نام نہیں، اپنے جسم کے اظہار کا نام جوانی نہیں ہے۔ تم اگر اپنے آپ کو باڈی بلڈر کہو، اپنے جسم کی نمائش کر لو، لیکن اگر ایمان کی حفاظت کرنے کا سلیقہ تمہارے پاس نہیں ہے تو تم نامرد کہلاؤ گے، نوجوان نہیں ہے۔ وہ نوجوان قرآن کی روشنی میں وہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے آمنو بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں، اپنے رب پر یقین رکھتے ہیں۔ اے نوجوانوں، یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جوانی جو دی گئی ہے وہ ایمان کی حفاظت کے لیے دی گئی ہے۔ جوانی جو دی گئی ہے وہ ظالموں سے ڈرنے کے لیے نہیں۔ ظالم بادشاہ بھی کیوں نہ آ جائے، اپنے ایمان کی حفاظت کی پہلے فکر کرو، گھر کی حفاظت بعد کی بات ہے۔ اگر ایمان محفوظ رہا تو آخرت میں جنت ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے۔ اب شاید آپ کے پاس ایسے حالات آ گئے ہوں گے کہ پھر کرسیوں پر ظالم آ گئے ہیں، پھر تخت پر کوئی دقیانوس آیا ہو اور تمہارے چہرے پھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، تمہاری مسجدیں، تمہاری معبدیں، تمہاری خانقاہیں برباد کر کے تمہیں ایک خوف و ہراس کے ماحول میں لانا چاہتے ہو۔ ڈرو مت اے جوانوں، اصحاب کہف کو پڑھ لینا۔ ہم اگر آج جوان ہیں تو جوانی اللہ نے اسی لیے دی ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آج اگر تم اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ان ظالموں سے منہ موڑ لو گے تو پھر دیکھنا جیسے اصحاب کہف کی اللہ حفاظت کر رہا ہے، ویسے ہی ان جوانوں کی بھی اللہ حفاظت فرمائے گا۔ یہ کرسیاں آئیں گی، جائیں گی، بدلیں گی، اس طرح کے ہزاروں دقیانوس آ کر چلے جائیں گے، لیکن اے جوانوں، تم اگر ایمان کی حفاظت کرنے پر لگ گئے تو تمہارے تذکرے صبح قیامت تک بھی جاری رہیں گے، تمہارے تذکرے صبح قیامت تک رہیں گے۔ جوان وہی ہے جو اپنی جان مال سے زیادہ اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرے، اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرے۔
اب اس اصحاب کہف کے واقعے میں آپ نے کیا کیا سنا، اب تھوڑی سی بات اولیاء کاملین کے آستانوں پر ہم ہیں۔ یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ والے وہ دنیا ترک کر کے جب کسی غار میں بھی آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کے لیے سورج کا راستہ تک بدل دیتا ہے، سورج کا راستہ بدل دیا جاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ سورج جاتے ہوئے روشنی کی تیز تھپیڑیں ان کے اوپر نہ لگیں، اللہ اپنے ولیوں کی اس طرح حفاظت کرتا ہے۔ اور اولیاء کاملین کے متعلق یہ بھی پتہ چلتا ہے میرے عزیزو، حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ جانور جو ہیں، جانور دنیا میں جتنے ہیں قیامت کے دن معدوم کر دیا جائیں گے، ختم، ان کا حساب کتاب نہیں ہے۔ جنت دوزخ جو کچھ بھی ہے وہ انسانوں کے لیے، جنات کے لیے حساب کتاب ہے۔ جنت انسانوں کے لیے، حساب کتاب انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے نہیں ہے، جانور ختم کر دیے جائیں گے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے جانوروں میں ایک جانور اصحاب کہف کا کتا ساتھ میں جنت میں جائے گا۔ جانور جنت میں نہیں جائیں گے، لیکن 5 جانوروں کی تخصیص کی گئی ہے، اس میں سے ایک یہ ہے اصحاب کہف کے ساتھ جو کتا غار میں سو رہا تھا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھا تھا، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ میرے عزیزوں، جانور بھی اگر اولیاء کے ساتھ رہے تو جنت جا سکتا ہے۔ تم اشرف المخلوقات ہو، تھام لو ان اولیاء کے دامن کو کہ کل جب یہ جا رہے ہوں گے تمہیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ساتھ میں لے کر کے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ نسبت کا اثر ہے، نسبت کا اثر ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اچھا، دوسری بات ایک اور بھی ثابت ہوتی ہے کہ جب اس بادشاہ نے آ کر کے انہیں سونے کے تابوت میں رکھا تو انہوں نے، اصحاب کہف نے منع کر دیا کہ نکالو ہمیں سونے کے تابوت سے۔ یا اولیاء وہ ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے بھی عیش و عشرت کے سامان کو اپنے پاس آنے نہیں دیتے تھے، بعد وفات بھی سونے چاندی کو اپنے آستانوں پر وہ گوارا نہیں کرتے۔ وجہ یہ ہے اللہ نے جو نعمتیں انہیں جنت کی دی ہیں ان کے سامنے سارا سونا چاندی ہیچ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اولیاء کاملین ہمیشہ ترک دنیا کرتے رہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات ثابت ہوتی ہے، اصحاب کہف جب دوبارہ زندہ ہوئے پھر سوئے تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو اعلان کر دیا، یہ دن یاد رکھ لینا، آج ان کو دوبارہ نیند لگی، اس دن سال میں ایک بار پھر سب جمع ہوں گے۔ وہاں مسجد بنائی گئی اور آ کر کے ان کا تذکرہ کریں گے اور جوانوں کو بتائیں گے کہ ایمان ہوتا کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا، قرآن سے ثابت ہے اولیاء کا عرس کیسے منایا جاتا ہے۔ اولیاء کے عرس میں تو ہم اسی لیے تو جمع ہوتے ہیں، یہ جس دن انتقال کر گئے، جس دن سوئے ہیں، تاریخ یاد رکھ لیتے ہیں ہم۔ بادشاہ بیدروس نے کیا کیا کہ جس دن یہ سو گئے اصحاب کہف، تاریخ یاد رکھ لو، اے میرے ملک کی رعایا، اس دن سب جمع ہونا اور ان کے تذکرے کرنا اور اپنے جوانوں کو بتانا ایمان کیا ہوتا ہے۔ ارے اسی بیدروس کی سنت کو تو اہل سنت و جماعت عمل کر رہے ہیں۔ ہم اپنے اولیاء کے سونے کے دن کو یاد کر لیتے ہیں کہ ان کی تاریخ وصال یہ ہے، فلاں کی تاریخ وصال فلاں ہے۔ ہم 6 رجب کو پھر اجمیر میں جمع ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایک اللہ کا ولی اسی دن یہاں سویا تھا۔ سارے جوانوں کو جمع کر کے ہونا یہی چاہیے کہ ان اولیاء کے ترک دنیا، ان کے زہد و تقوی کو آنے والوں کو بتایا جائے۔ اگرچہ آج عرسوں کی شکل بگڑ گئی ہو، آج اگرچہ کچھ لوگ عرسوں کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہوں، میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ اہل سنت و جماعت جو عرس مناتے ہیں وہ صرف اسی لیے مناتے ہیں کہ ان اولیاء کی تعلیمات کو ہم اپنے جوانوں میں پھر زندہ کریں، ان کے ایمان کو پھر سے ہم جلا بخشیں، نوجوانوں کے دلوں کے اندر تقوی و طہارت کی تعلیمات دی جا سکے۔ اس لیے ہم عرس مناتے، ڈھول بازوں کے لیے نہیں، ناچ گانوں کے لیے نہیں۔ اگر ان میں یہ سب چیزیں شامل کر لی گئی ہیں تو یہ خرافات کے بانی اور موجد وہ لوگ ہیں جنہوں نے شروع کیا۔ ہم تو پاکیزہ عرس کے قائل ہیں، پاکیزہ عرس کے قائل ہیں۔ عرس اولیاء کا ایسا ہو کہ اس میں جانے والے کا دل دھو دیا جائے،
پاک ہو کر کے وہ وہاں سے نکلے. عزیزان گرامی یہ اصحاب کہف تھے. جوان اصل میں یہی ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی. مجھے یہی حکم ہوا تھا کہ دور پرفتن میں نوجوانوں کی ذمہ داری کیا ہے. اے میرے عزیز جوانوں، تم اگر یہ سوچتے ہو کہ اس پرفتن دور میں میری ذمہ داری اچھی نوکری حاصل کرنا ہے، اچھی ڈیوٹی حاصل کرنا ہے، اچھی تعلیم کی طرف جانا ہے، پیسہ زیادہ کمانا ہے، کار آ جائے، بنگلہ آ جائے، گاڑیاں آ جائیں، اچھی نوکری ہو، اچھی شادی ہو، یہ اگر تم ذمہ داری سمجھتے ہو تو یہ ذمہ داری تو اس دنیا فانی کی ہے. اس دنیا فانی کی ہے. اصل ذمہ داری جو تمہارے کندھوں پر ہے وہ دین اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، ناموس رسالت کی حفاظت کی ذمہ داری ہے. اے نوجوانوں یاد رکھو قیامت کے دن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تزول قدما ابن آدم حتی یسأل عن خمس. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے میدان سے اس وقت تک کسی کے قدم ہٹائے نہیں جا سکیں گے جب تک 5 سوالوں کے وہ جواب نہیں دے دیتا. 5 سوالوں کے جواب جب تک نہیں دو گے ابن آدم میں سے کوئی بھی میدان قیامت چھوڑ نہیں سکے گا، جنت کی طرف جا نہیں سکے گا. یہ حدیث ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں سے سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں سب سے پہلا سوال رب تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے جوانی دی تھی کہاں خرچہ کیا؟ میں نے تجھے جوانی دی تھی تو نے کہاں کہاں خرچہ کیا؟ حساب دے دے. اب بزرگان دین فرماتے ہیں جوانی کا حساب دیتے دیتے کچھ لوگوں کو 300 سال گزر جائیں گے. 300 سال، کسی کو 200 سال. ہاں اگر نیکیوں میں گزارا تھا تو وہ اس طرح سے بیان کر دے گا کہ جیسے یہاں کا گھنٹہ 2 گھنٹہ ہو. لیکن جس کی جوانی عیاشیوں میں گزری ہے ایک ایک بات اسے بیان کرتے کرتے سالوں لگ جائیں گے اور وہ ہٹ نہیں سکے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو نامہ اعمال کے بارے میں آپ سنتے رہتے نامہ اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں دے دے، کیا ہے یہ نامہ اعمال؟ 4 پیج کی کتاب نہیں ہے. قرآن کہتا ہے جب تمہارے ہاتھوں میں نامہ اعمال دیا جائے گا، سامنے لایا جائے گا، نوجوان اس وقت پکاریں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اے اللہ یہ کیسی کتاب میرے سامنے تو لایا ہے کہ اس میں کوئی چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑا نہ بڑی چیز چھوڑا، سب لکھ دیا ہے. جو رات میں کرتا تھا وہ بھی، جو دن میں کرتا تھا وہ بھی، جو مجمع میں کرتا تھا وہ بھی، جو تنہائی میں کرتا تھا وہ بھی، سب لکھ دیا گیا ہے. اور رب تعالیٰ کا حکم ہوگا پڑھ کر کے سنا. کتنی کتابیں ہوں گی وہ؟ 1 کتاب 2 کتاب جو تم پکڑو گے، بلکہ حدیث میں ہے جہاں تک تمہاری نظر جا رہی ہوگی تمہاری کتابیں دکھیں گی. یہ نامہ اعمال ہے. اس لیے کہ جب سے ہم نے بولنا شروع کیا اور موت تک جو کچھ بھی بولا ہم نے، جو کچھ بھی کیا، سب لکھا گیا ہے. ارے میں 1 گھنٹہ تقریر کروں گا، میری تقریر کو لکھ کر کے دیکھ لینا، یہی پتہ نہیں کتنے پیج پر آ جائے گی. اور جو ہم پوری زندگی بات کیے ہیں لوگوں سے، یہ سب جو فرشتوں نے لکھا ہے وہ پتہ نہیں کتنی کتابوں میں آ جائے، کتنی کتابوں میں. اور فرمایا جائے گا کہ جب تک پورا نہ سنا لے تیرے بارے میں ابھی تک حکم نہیں آئے گا. اب مثال کے طور پر آپ سوچ رہے 300 سال کیسے لگیں؟ ہاں لگیں گے. میرے عزیز دکان میں بیٹھنے والے سے آپ اگر سوال کرنا شروع کر دیں، شام کے وقت اپنے ہی آپ اسسٹنٹ کو کہیں کہ صبح سے شام تک کا حساب دے دے، وہ لائے گا، حساب کرے گا. صبح سے میں شام تک 8 گھنٹے آپ کی دکان میں بیٹھا رہا، اتنا پیسہ آیا، اتنا گیا ہے. یہ تو اجمالی حساب ہو گیا. میں کہوں گا تفصیلی حساب دے دے. اب وہ کہے گا 3 روپے فلاں چیز کے فائدے میں آئے، 4 روپے فلاں میں نقصان ہو گیا، میں وہیں روک لوں گا. یہ 4 کا نقصان تو نے کیسے کیا؟ یہ 4 کا نقصان کیسے کیا؟ وہ دلیل دے گا، میں پھر دوسری دلیل اس کو دوں گا. میرے عزیز یہی بات چلتی رہے گی. تم اپنے رب کے سامنے کون سی دلیل دو گے؟ رب تبارک و تعالیٰ تمہیں پکڑ لے ایک بات پر، جوانی کی فلاں رات آئی تھی، تیرا شباب تھا، حسن تیرے پاس تھا، اور میری طرف سے تجھے آواز آئی تھی چلو اللہ کی طرف، تو اپنا بستر چھوڑ کر کے نہیں آیا تھا. وجہ کیا تھی؟
کیا سبب تھا؟ تم کیا جواب دو گے؟ اس وقت کیا کہو گے؟ جواب کے لیے اگر ہیلے بہانے کرنے لگو گے تو رب تبارک و تعالی ہمارے اعضاء کو ہی گواہ بنا کر کے لے آئے گا، اے مولا یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر تم نے کہا میرا ہاتھ اٹھتا نہیں تھا، میرا پیر سڑ گیا تھا، یہ پیروں کو اللہ زبان دے دے گا، وہ کہیں گے کہ مولا یہ جھوٹ بولتا ہے، اعضاء گواہ دیں گے۔ یہاں تک کہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، ہم تو اس دن تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، تم چپ رہو، تمہارے ہاتھ تمہارے پیر ہم سے بات کریں گے جو کچھ بھی تم دنیا میں کرتے تھے۔ ہاتھ یہ سب بتائے گا اے مولا رات کی تنہائی میں مجھے یہ کن کن کاموں کو استعمال میں لگاتا تھا، پیر بتائے گا کہ مولا یہ کہاں کہاں چلنے کے لیے مجھے استعمال کرتا تھا۔ تم پکار کر کے ان اعضاء سے کہو گے میں نے تمہارے ساتھ کیا برا کیا، تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، تم کیوں بات کرنے لگ گئے؟ یہاں تک کہ حدیث میں ہے ران کی چمڑی بھی بات کرے گی، ران کی چمڑیاں بات کرے گی قیامت کے دن۔ تو آدمی پکار کر کے اس سے کہے گا، یہ بھی سورہ حمیم السجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، لوگ کہیں گے اے چمڑیاں ہمارے خلاف تم کیوں گواہی دے رہے ہو، اور تمہیں بولنا کیسے آ گیا آج؟ جب میں زندہ تھا تو کبھی تم بولتے نہیں تھے۔ یہ پکاریں گی چمڑیاں، ہماری انگلیاں، ہمارے پیر، ہمارے ناک، ہمارے کان، اس دن کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اے بندے جس نے تجھے بولنے کی طاقت دی تھی آج اس نے ہمیں بولنے کی طاقت دی، اب ہم سنائیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے خلاف گواہ ہو جائیں گی۔ اے نوجوانوں، جوانی جو ہے عیش و عشرت کے لیے نہیں ہے۔ ہاں ایک بات یاد رکھ لو، جس کی جوانی محفوظ ہو گئی اور اس زمانے میں، اس پرآشوب زمانے میں سمجھتا ہوں اللہ کی ولایت اسے مل جائے گی، اللہ کی ولایت مل جائے گی۔ 18 سال سے لے کر صرف 25 سال تک، ویسے تو جوانی 15 سے لے کر 40 سال تک کی ہے، 15 سال سے لے کر 40 سال تک کی یہ جوانی قرآن کی زبان میں، اور میں کہہ رہا ہوں 18 سے 25 سال، یہ 7 سال کوئی محفوظ رکھ لے، اپنے 7 سال اپنے قدموں کو محفوظ کر لے، میرے عزیزوں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے انعامات کی بوچھار ہوگی، انعامات کی بوچھار۔ تم دیکھو گے ان تمام چیزوں کو کہ اللہ تمہاری زبان میں کتنا اثر عطا کرے گا، تمہاری آنکھوں میں کتنا نور اور سرور بھر دیا جائے گا۔ لیکن جنہوں نے ڈیمیج کر لیا اپنی جوانی کو، ان سے ساری برکتیں اور رونقیں چھین لی جاتی ہیں، زبان کا اثر ختم کیا جاتا ہے، نگاہوں کا اثر مار دیا جاتا ہے، دل ہمیشہ وسوسوں میں مبتلا رہ جاتا ہے، پیٹ گندی چیزوں کی خواہش کرنے لگتا ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے قد افلح المؤمنون، ایمان والے تو کامیاب ہو چکے۔ لیکن ہم تو ایمان والے ہیں نا، سب ایمان والے، کامیاب کہاں ہیں؟ کیوں نہیں ہے کامیاب؟ رب تبارک و تعالیٰ سے پوچھو اے مولا تیرا قرآن کہہ رہا ہے ایمان والے کامیاب ہو گئے، کامیاب ہو گئے، یہاں کروڑوں مومن ہیں مولا، کیوں کامیاب ہے نہیں؟ ہم تو ٹھوکروں پر جی رہے ہیں آج، ہم سے سب چیزیں چھین لی گئی ہیں، ہمارا اقتدار، ہماری سیاست، ہماری طاقت، ہماری دولت سب چھینا جا چکا ہے، گائے بگائے ہمیں مار دیا جاتا ہے۔ اب تو حالات ایسے ہیں، خود جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں ہمارا وجود مشکل ہو گیا ہے، اگلے سالوں میں، اگلے چند سالوں میں ہمارا تشخص، ہماری آئیڈینٹی باقی رکھنا مشکل ہو گیا۔ ظالموں کو اللہ نے ہمارے سروں پر مسلط کر دیا، کیا اسی کو کامیابی کہتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے کامیاب ہو تم، کامیاب ہو۔ پوچھو قرآن سے کیوں کامیاب تو کہہ رہا ہے ہمیں؟ ہمارا سب لٹ گیا، ہماری بچیاں آج آوارہ ہو گئی ہیں۔ آج ہندوستان کا ماحول یہ ہے میرے عزیزو، لو جہاد کے نام پر جو ظلم کر رہے ہیں، قانون فلاں قانون، قانون، یہ قانون کے نام سے جتنا ڈرایا جا رہا ہے شاید پچھلی صدیوں میں کبھی نہیں ڈرایا گیا ہوگا۔ ہندوستان کے ماحول میں کیا کیا نہیں ہو رہا ہے یہاں پر، آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ بنام اسلام اور بنام کفر اب جنگ شروع ہے۔ یہاں پر ابھی کوئی معاملات جو ہے مائنورٹی میجورٹی کے نہیں چل رہے ہیں، بلکہ صرف اور صرف کچھ لوگوں کو الرجی ہے تو صرف نام اسلام سے الرجی۔ اب کھل کر کے سادھو سنت پنڈت پجاری کہنے لگ گئے کہ مسلمانوں کو ملک چھوڑنا چاہیے، ان کو جانا چاہیے یہاں سے۔
میرے عزیزو، یہ آدم علیہ السلام کی زمین ہے، ہم اپنے باپ کی زمین پر ہیں، یہاں سے جانے کا حکم کسی کے مجال نہیں، لیکن حالات یہاں تک لائے گئے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے ابھی چند دن پہلے ایک کسی ایسے ہی بدماش گنڈے کو سنا جو اعلان کر رہا ہے ہماری سنگٹھن ہے، کوئی ہندو لڑکا مسلمان لڑکی کو لے کر کے آئے تو ہم اپنے 2.5 لاکھ روپے اس کو دیتے ہیں۔ یہ اعلانات کیے جا رہے ہیں، یہ کھل کر کے آج زہر پھیلایا جا رہا ہے۔ ہم تو پہلے سے یہاں پر امن و امان کے ساتھ رہتے آئے ہیں، میاں 700 سال مسلمانوں نے یہاں حکومت کی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مندروں کو توڑ دیا، ختم کر دیا، نہیں، باقی رکھا گیا ہے۔ اگر سب توڑ دیا جاتا تو کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ 700 سال میں تم 5 سال میں اتنا نشہ کر رہے ہو۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ دوسری جو قومیں آباد ہیں ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ نہیں کیا جائے گا، لیکن ابھی جو حالات ہیں، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، زہر بھر دیا گیا۔ جو سیکولر قسم کے لوگ تھے، جو نیوٹرل تھے، وہ بھی آج زہریلے ہو گئے۔ داڑھی سے الرجی، ٹوپی سے الرجی۔ اب یہ تمام حالات کے بعد میں پوچھتا ہوں، قرآن پھر بھی کہہ رہا تم کامیاب ہو، یہ مسئلہ کیسے سمجھیں گے ہم؟ تو اے نوجوانوں، تم خود پوچھو قرآن سے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کامیاب ہے، کامیاب ہے، کہاں ہے کامیاب؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تم ہی سر بلند ہو، تم ہی فخر کے ساتھ، تم ہی سب سے زیادہ سرفراز ہو، بلند و بالا ہو۔ قرآن تو یہ دعوے کر رہا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ سوچ سکے گا کہ قرآن جھوٹی بات کہہ سکتا ہے؟ ایک جملہ تو دور کی بات، ایک نقطہ بھی اس میں جھوٹ نہیں ہو۔ لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں۔ لیکن اب یہ گتھی سلجھائیں کہ کیوں ہم کامیاب کہہ رہا ہے قرآن، کیوں ہمیں کامیاب کہہ رہا ہے؟ جواب آئے گا قرآن کا۔ قرآن کہے گا اے نوجوان، یقیناً میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ کامیاب ہو، لیکن شرط ہے کہ تیرے سینے میں ایمان ہو۔ تو ایمان پر آ کر کے تو دکھا، تیرے اندر ابھی ایمان کے وہ جذبے ہی نہیں آئے۔ اب میں نے پوچھا، ایمان نہیں ہے میرے پاس، میں تو مسلمان ہوں، ہمارا نام احمد ہے، محمد ہے، عبداللہ ہے، زید ہے، خالد ہے، فلاں، ہم تو مومن ہیں، ٹوپی بھی ہے، داڑھی بھی ہے، کرتا بھی ہے، پیجامہ بھی ہے، اب ایمان نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہاں، اب حدیث میں تمہیں پوچھا جائے گا۔ اب ہم نے پوچھا رسول پاک سے، قرآن کہہ رہا ہے ایمان ہے تو ہم کامیاب ہیں، آقا آپ بتائیں ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ تب میرے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اپنے والدین، اپنے بچے اور تمام انسانوں سے زیادہ پیار کرنے نہ لگ جائے۔ جب تک رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ ہو، اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں آ کر کے ہمیں پوچھنا پڑے گا اپنے سینے سے، اپنے دل سے، اے نوجوان، کیا تو اپنے رسول سے ویسی محبت کرتا ہے؟ کیا تو اپنے بھائی بہن، بیٹے، ماں باپ، سارے انسانوں سے زیادہ اپنے رسول کو چاہتا ہے؟ ہو سکتا ہے تمہاری زبان کہہ دے کہ ہاں میں چاہتا ہوں، لیکن تمہارا دل جھٹلائے گا، نہیں، تو نہیں چاہتا اپنے رسول سے، تو کسی اور کے چہرے کو پسند کرتا ہے۔ اگر تجھے رسول سے عشق ہوتا تو تیرا چہرہ ہی بتا رہا ہوتا، اگر تجھے رسول سے محبت ہوتی تو تیرے اعمال ہی بتا رہے ہوتے۔ نہیں میرے عزیز، تو کسی اور کا دل دادا ہے، زبان کچھ اور کہہ رہی ہے، عمل کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اسی لیے سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میری زندگی میں سب سے ٹف سوال، سب سے مشکل سوال کیا ہے؟ اگر کسی نے پوچھ لیا کہ آپ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ ظاہر سی بات ہے ہاں کہیں گے۔ حضرت ابو بکر شبلی فرماتے ہیں میری زندگی کا سب سے مشکل سوال ہے، اگر نہ کہہ دوں تو ایمان ہی چلا جائے گا، اگر نہیں کہہ دیا محبت نہیں کرتا تو ایمان ہی ختم ہو جائے گا، اور اگر ہاں کہوں تو جھوٹا پڑ جاتا ہوں، کہ دل ملامت کرنے لگتا ہے تو کہاں اور تیرے رسول کہاں؟ تو کیسی محبت کی بات کر رہا ہے؟ یہاں نوجوان تو وہ ہیں جو 4 دن کے عشق و محبت میں کسی لڑکی کے فدا ہوتے ہیں تو اپنے جسم کو بدل لیتے ہیں۔ اگر محبوبہ نے کہہ دیا کہ تیرے اوپر بلیک اچھا لگتا ہے، سارا بلیک کر لیتا ہے۔
اگر محبوبہ نے کہہ دیا کہ تیرے بال ایسے اچھے لگتے ہیں، وہ بالوں کو تبدیل کر لیا، اس کو جو فیوریٹ کلر ہے وہ تمہیں بھی فیوریٹ ہے۔ یہ دنیاوی مجازی عشق میں جو جوان اپنے آپ کو بدل لیتا ہے، میں پوچھتا ہوں اے جوانوں، اپنے رسول کے لیے تم نے اب تک کیا بدلا ہے؟ اب تک اپنے آپ میں کیا چینج کیا، مجھے بتاؤ۔ یہیں تو آ کر کے ہم پھنس جاتے ہیں۔ قرآن سچ کہہ رہا ہے، آج بھی کامیاب ہم ہی ہیں، لیکن ایمان تو ہو۔ جس کو اقبال نے بہت اچھے انداز میں کہا، اللہ نے یہ تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے، اے جوان تو تخت و تاج کی بات کرتا ہے، ہاں تو پارلیمنٹ کی بات کرتا ہے، کرسی کی بات کرتا ہے کہ یہ میرے پاس نہیں، فلاں میرے پاس نہیں، یہ سب چھوڑ۔ اللہ فرماتا ہے تجھے کیا دوں گا وہ سن، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ نوجوان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، تو وفا تو کر اپنے رسول سے، پھر تقدیر تیرے حساب سے لکھ دی جائے، تیری دعاؤں کے مطابق، تیری خواہشات کے مطابق۔ یعنی تقدیر معلق بعض مومنین کے دعاؤں سے بدل دی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے کہا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ وہ نوجوان ہیں جو وفا کرتے ہیں اپنے رسول سے۔ اب وفادار جوانوں کی تھوڑی سی مثالیں تمہارے سامنے رکھ دوں۔ وفادار ہوتے کون ہیں؟ جو اپنا سب کچھ نبی کے نام پر فدا کر دیں۔ حضرت انس بن نذیر رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک صحابی انس بن نذیر، محبت رسول ہوتی کیا ہے، اور نوجوانوں کے اندر آج میں یہی سمجھتا ہوں، اے جوانوں تمہارے اندر وہ ایمان آ جائے اپنے رسول پر مر مٹنا اور ان کے ناموس اور ان کی عزت کی حفاظت کرنا، تو سمجھ لو اللہ ساری چیزوں کی خود حفاظت کرے گا۔ تمہاری مسجدیں محفوظ ہو جائیں گی، سب چیزیں محفوظ ہو جائیں گی، صرف تم ناموس رسالت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تم اپنے نبی کی عظمت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو تمہارے درمیان بھیجا۔ کبھی سوچا تم نے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں ہزاروں مخلوقات ہیں، ہزاروں عالم ہیں، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے۔ میرے آقا ہر عالم کی رحمت ہے، فرشتوں کی بھی رحمت ہے، ملائے اعلیٰ کے لیے بھی رحمت ہے، جنات کے لیے بھی رحمت ہے۔ رسول ہمارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، ہمارے درمیان اللہ نے انہیں اتارا، مبعوث فرمایا۔ تو اب تم سے ہی یہ ساری چیزیں سوال بھی کرے گا رب تعالیٰ کہ میں اپنے سب سے محبوب رسول کو تمہارے درمیان اتارا، تو تم نے میرے رسول کا کیا خیال کیا؟ تم نے میرے رسول کی ناموس کی کہاں کہاں حفاظت کی؟ اے میرے عزیزو، آج نوجوانوں نے ہلکے میں لینا شروع کر دیا۔ آج تمہیں معلوم ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور، فیس بک، انسٹا، واٹس ایپ، اس میں تو پورے مگن رہتے ہیں سارے لوگ۔ آپ کو خبر ہے آج کی اسی پرفتن دور میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، اللہ کی پناہ میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے بولتے بولتے، کبھی ڈر بھی لگتا ہے۔ 25,000 پوسٹ ہمارے جوانوں نے ایسی نکالی جس میں گندی گالیاں میرے نبی کی شان میں دی گئی۔ پہلے تو ایک کوئی گستاخی کرتا تو سب تل ملاتے تھے، سب کھڑے ہو جاتے تھے۔ ہم برداشت نہیں کرتے اپنے نبی کی شان میں کوئی بات۔ میں ایک دو کی بات نہیں کر رہا ہوں، 25,000 پوسٹ پڑی ہوئی ہیں۔ خود میں آپ کو بتاؤں 100 کے قریب نوجوانوں کی ہم نے ایک ٹیم بنائی جو اس پر ایکشن لے، سائبر کرائم میں کمپلینٹ کرے۔ نوجوانوں نے کرنا شروع کیا، اور جو سوشل میڈیا کی ویب سائٹس ہیں، فیس بک کو رپورٹ کیا، انسٹاگرام کو رپورٹ کیا کہ میرے نبی کی شان میں یہ بہت بھدی اور گندی بات کر رہا ہے، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاکے بنا کر لوگوں نے پوسٹ کیے سوشل میڈیا پر۔ ہم نے پوسٹ کیا، جانتے ہیں رپلے کیا آتا ہے؟ انسٹاگرام سے، فیس بک سے رپلے آتا ہے کہ یہ ہماری کمیونٹی گائیڈنس کے اگینسٹ نہیں ہے، یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، کوئی بھی اپنے اظہار کر سکتا ہے۔ میرے نبی کو گالیاں دینا آج دنیا کہہ رہی فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اپنے اظہار رائے کی آزادی اس کو کہہ رہے ہیں۔ ہے میرے عزیزو، ہم کون سی دنیا میں آج آ گئے؟ اسی لیے ہمارا سب چھین جائے گا۔
امام غزالی کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے، جس زمانے میں رسول پاک کی شان میں گالیاں دی جانے لگی اور امت خاموش رہے، تو وہ انتظار کرے چند دنوں کے بعد ان کی ماں اور بہنوں کو سڑکوں پر لا کر نیلام کیا جائے گا، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے، ان کے بچوں کے چھیتڑے اڑا دیے جائیں گے، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ شاید وہ دن دیکھنے پڑ جائیں گے آپ کو، ہمیں بھی وہ دن لا رہے ہیں کفار و مشرکین، ہمارے سامنے مسجدوں کے مینار اتارے جا رہے ہیں، کچھ نہیں کر سکے۔ کچھ کر سکتے ہو؟ ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں میرے عزیزو، وہ دن آنے والا ہے، کیوں؟ سزا کے طور پر آئے گا وہ دن کہ ہم آج اپنے حبیب کی عزت کو ہلکے میں لینے لگ گئے، نارمل سمجھتے ہیں ہم ناموس رسالت کو۔ اپنی عزت کی بات آئے، ارے 1 انچ زمین کسی پڑوسی نے لے لیا 10 سال کیس کرتے ہیں، ہائی کورٹ تک چلے جاتے ہیں، اپنے بھائیوں کو معاف نہیں کرتے 1 انچ زمین کے لیے۔ 4 فٹ زمین کوئی اندر آ گیا تو اس کے لیے کتنے کیس ہوتے ہیں، پنچایتیں بٹھائی جاتی ہیں۔ اے نوجوانوں، کیا اپنے حبیب پاک کی شان میں گالیاں سن کر کبھی تم بھی قانونی کارروائی کرنے کی خواہش کی ہے؟ نہیں کرتے، ہم ہزاروں کی تعداد میں سوچتے ہیں وہ ہوتا رہتا ہے، جاتا رہتا ہے۔ تو پھر یاد رکھو قرآن کہہ رہا ہے ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، ان قریب اللہ تمہیں فتنے میں مبتلا کرے گا یا دردناک عذاب میں گرفتار کرے گا۔ کیوں؟ میرے نبی کو تم نے ہلکے میں لیا۔ ہے نوجوانوں، آؤ اس رسول کی عظمت پر، صحابہ جو مر مٹتے تھے، اللہ اللہ، ان کی مثال صبح قیامت تک نہیں ملے گی۔ جو جوانی انہوں نے وارفتہ طور پر حضور پاک کی عزت اور ناموس پر فدا کر دی، اس کی ایک جھلک بھی نہیں مل پاتی۔ انس بن نزیر کی بات کر رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد قباء میں ہیں، ایک خط آ گیا مکہ سے، ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خفیہ باتیں ہیں مکہ والوں کی، اس میں آپ قبول فرما لیں لیکن کسی کو ظاہر ہونے نہ دیں۔ جو صاحب آئے تھے انہوں نے خط پہنچایا، میرے آقا کے پاس چلے گئے، حضور کے پاس، حضور کے قریب صحابی انس بن نزیر تھے، انس بن نزیر کا گھر قریب میں تھا، حضور ان کے گھر میں چلے گئے، کہا انس آؤ ادھر سامنے آؤ، خط کھولو، سناؤ کیا لکھا ہے۔ انہوں نے پڑھا، اس میں تو مکہ سے کسی صحابی نے یہ خط بھیجا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مکہ والے مدینے پر حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں، فلاں فلاں جگہ میٹنگیں لے رہے، اتنا ہتھیار جمع کیے، اتنا سامان ہے، ان کے پلاننگ یہ، جنگوں کی ساری خبریں اس خط میں تھی۔ قبل از وقت حضور کو اطلاع ہو گئی مکہ سے، حضور نے کہا خط بند کر، اے انس بن نزیر، یہ راز میرے اور تمہارے درمیان ہے، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، کسی کو معلوم نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا، انس بن نزیر نے گردن جھکا لی، آقا یہ راز میری جان نکلنے تک محفوظ رہے گا۔ نکلے گھر سے باہر، اسی اثنا میں حضرت انس بن نزیر کی بیوی اندر تھی، وہ آئیں، انس بن نزیر کو پکڑ لیا اور کہا اے انس، رسول پاک سے کیا بات کر رہے تھے، کیا بات کر رہے تھے، مجھے بھی بتاؤ۔ انس بن نزیر نے کہا تجھے کیا فرق پڑتا ہے میں رسول سے کیا بات کر رہا ہوں، تو اپنے گھر کے کام دیکھ، ان باتوں میں نہ آ۔ حضرت انس نے ٹال دیا، تو بیوی نے کہا اے انس، میں نے اندر سے سن لیا، میں نے اندر سے سن لیا کہ مکہ سے خط آیا ہے رسول پاک کے نام پر، اور تم پڑھ کر کے جو سنا رہے تھے، اتنا سننا تھا۔ حضرت انس نے گردن پکڑ لی، بالوں سمیت اپنی بیوی کی گردن پکڑ لی اور اپنے ہاتھ میں دبا لیا اور لے کر کے سیدھے دربار رسالت میں آ گئے، آئے اللہ کے نبی، مجھ انس کو معاف کریں، کہیں میں قیامت کے دن غداروں میں نہ اٹھایا جاؤں، آپ کا راز تھا، میں نے افشا نہیں کیا، میری بیوی نے اندر سے سن لیا، اے اللہ کے نبی اگر حکم ہو تو میں اس کی گردن الگ کر دوں تاکہ یہ راز ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت انس سے کہا اے انس، اسے چھوڑ دو، وہ بھی میری صحابیہ ہے، جس طرح تم حفاظت کرو گے وہ بھی حفاظت کرے گی۔ حالانکہ ان کی بیوی خیانت دار نہیں تھی، کوئی دوسری عورت نہیں تھی، وہ خود صحابیہ تھی، اس کے باوجود حضرت انس نے ان کی گردن پکڑ لی، یہ راز رسول اللہ کا ہے۔ یہ حفاظت کرنے کے لیے وہ اپنوں کو تک نہیں دیکھتے تھے۔ میرے نبی کی عزت اور عظمت پر کوئی بات آئے، کون بیوی کون باپ، حضور پاک کی بارگاہ میں ایک بار صحابہ بیٹھے،
ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ میں سے، جن کو حضور نے امین الامت کہا، آئے ایک دن چادر اس طرح سے ڈھک کر کے، کوئی چیز سامنے لے کر کے آئے، خون ٹپک رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور نے پوچھا کیا ہے ابو عبیدہ؟ چادر ہٹائی تو ایک انسانی کھوپڑی تھی، انسانی سر تھا گردن سے الگ کیا ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ میرے باپ کا سر ہے، میرے باپ کا۔ کہا یہ کیسے؟ کہا میں نے قتل کیا۔ کہا باپ کا قتل کیا؟ میرے آقا کھڑے ہو گئے۔ کسی کو اپنے باپ کے قتل کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا آقا مجھے یہی تو بات کھائے جا رہی ہے، اس لیے تو آپ کے دربار میں آیا ہوں۔ بات در حقیقت یہ ہے، یہ میرا باپ آپ کا گستاخ تھا۔ جب میں گھر جاتا تھا مجھے ٹونٹ مارتے ہوئے، طنز کرتے ہوئے صرف آپ کی شان میں گالیاں دیتا تھا، وہ آپ کو برا بھلا کہتا تھا۔ میں نے کئی دنوں اس کو سمجھایا میرے باپ کو کہ جو بولنا ہے مجھے بول، میرے نبی کو مت کر، میرے آقا کی بارگاہ میں کچھ نہ کہہ، مجھے گالیاں دے لے، لیکن یہ مانتا نہیں تھا، ہر بار آپ کی شان میں بولتا تھا۔ آج میں شکار سے واپس آیا، میرے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، اور یہ پھر اپنی عادت کے مطابق آپ کی شان میں بکواس کرنے لگا۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے تلوار گھما دی، سر کٹ گیا، اور میں لے کر کے آیا ہوں۔ اے آقا اگر یہ جرم ہے تو مجھے سزا دیتے، لیکن میں نے جو کیا وہ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا آپ کی محبت میں، اور میں سن نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نے یہ کام کیا۔ جانتے ہو ابو عبیدہ بن جراح یہ وہ صحابی ہیں کہ جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر درد کو، ہلکی سی تکلیف کو اپنی تکلیف سے زیادہ سمجھتے تھے۔ جنگ احد میں جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک ظالم کافر نے لوہے کی ٹوپی اٹھا کر کے مار دیا، تو حضور پاک کے چہرے پر آ کر کے وہ لگی، اور تانت ہی کہتے ہیں نا لوہے کی، وہ حضور پاک کے رخساروں سے اندر جا کر کے دانت میں پھنس گئی تھی، دانت میں پھنس گئی، اور گالوں کے اندر سے جا کر کے وہ دانت کا ٹکڑا پھنسا ہوا تھا۔ صحابہ دیکھ کر کے بے چین تھے، بے قرار تھے، میرے نبی کی ہلکی سی تکلیف انہیں گوارا نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق آئے، اور کپ کپی ان کے اندر تاری تھی کہ یہ دانت اگر نکالا جائے تو کیسے نکالا جائے۔ اس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح جن کا ذکر کر رہا ہوں وہ قریب آئے، کہا ابو بکر مجھے موقع دے تو میں نکالتا ہوں۔ کہا کیسے نکالو گے؟ حضرت ابو عبیدہ نے کہا میں اپنے دانتوں سے کھینچ کر نکال رہا ہوں۔ انہوں نے دانتوں سے کھینچ کر کے وہ جب کڑی نکالی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 2 دانت شہید ہو گئے، 2 دندان مبارک نکل گئے، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے 4 دانت نکل گئے۔ جب کھینچا آپ نے، اتنی تیز جا کر کے وہ بیٹھی ہوئی تھی، آپ کے دانت پورے ہل گئے تھے۔ تو پھر آپ سے کہا گیا ابو عبیدہ بن جراح سے، یہ جو پھنسی ہوئی کڑی تھی لوہے کی، اس کو ہاتھ سے بھی نکالا جا سکتا تھا۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں مجھے معلوم تھا یہ جب نکالا جاتا تو میرے نبی کے دانت نکلنے والے تھے، مجھے گوارا نہیں تھا کہ ہاتھ سے نکالوں اور میرے نبی کے دانت نکلیں۔ میں نے اپنے دانتوں سے اس لیے نکالا کہ میں اپنے آپ کو تسلی دے سکوں، میرے نبی کے 1 دانت پر میرے 2 دانت شہید ہو۔ یہ وہ صحابی تھے ابو عبیدہ بن جراح، جب اپنے باپ کا سر لے کر کے آئے اور یہ کہا کہ گستاخی کرتا تھا اس لیے میں نے مار دیا، حضور آپ فیصلہ کریں میرے لیے کیا حکم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اسی وقت جبرائیل امین آیت قرآنی لے کر آئے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ اللہ نے فیصلہ صادر کر دیا، اے نبی وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو آپ کے دشمنوں کو اپنا دوست سمجھتا ہو، چاہے اس کے باپ ہوں، اس کے بیٹے ہوں، اس کے خاندان والے ہوں۔ آپ کے صحابی نے جو کیا، رسول کے صحابی نے جو کیا، وہ عین ایمان ہے۔ یہی تو مسلک اعلیٰ حضرت ہمیں سکھاتا